یہودیوں کا بہت بڑا مجمع اور اس کا ایک عالم ان کے سامنے تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ یہودیوں کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ اے عالم تم بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا دخلا فینا محمد، ہم میں سے کوئی محمد ہی آ گیا ہے، اس وجہ سے میری زبان بند ہو گئی ہے۔ مجمع میں یہودیوں نے کہا اس محمدی کو کھڑا کرو، ہم قتل کریں گے۔ عالم نے کہا نہیں، جو بھی بھائی اس مجمع کے اندر محمدی ہے وہ خود بخود کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودیوں نے کہا اگر جان بچانا چاہتا ہے اے محمدی ہم تیرے سے سوال کریں گے، اگر تو نے جواب دے دیا تو تیری جان بخشی ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ بایزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جواب دوں گا، اور اس طرح یہودیوں کے عالم نے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے سوال کرنے شروع کیے۔ یہودی کا کہنا تھا کہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ بایزید بسطامی نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ یہودی نے کہا دوسرا بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا لیلۃ النہار، دن اور رات دو ہیں، تیسرا نہیں۔ یہودی نے کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا لوح قلم کرسی تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ یہودی نے کہا چار بتاؤ جس کا پانچ نہیں۔ فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ یہودی نے کہا پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا اپنے بندوں پر اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں، چھ نہیں۔ یہودی نے کہا چھ بتاؤ جس کا ساتواں نہیں۔ آپ نے فرمایا خلق السماوات والارض بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی عرش، چھ دن میں زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں، سات میں نہیں۔ یہودی نے کہا سات بتاؤ جس کا آٹھواں نہیں۔ آپ نے فرمایا الم تر کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہما نور وجعل الشمس سراجا، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے سات آسمان بنائے ہیں، اس لیے سات آسمان ہیں، آٹھواں نہیں۔ یہودی نے کہا آٹھ بتاؤ جس کا نواں نہ ہو۔ بایزید نے فرمایا وَيَحَمْ عَرْشَ رَبَّكَ فَوْقِهِمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَ، میرے رب کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، نو نہیں۔ یہودی نے کہا نو بتاؤ جس کا دسواں نہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے نو بدماش تھے، دسواں نہیں۔ یہودی نے آپ سے سوال کیا کہ دس بتاؤ جس کا گیارہواں نہ ہو۔ فرمایا حج میں کوئی شخص غلطی کرے تو اللہ اس پر 7 روزے وہاں اور 3 روزے گھر پر رکھنے کو کہتا ہے، یہ 10 ہیں، 11واں نہیں۔ یہودی نے کہا 11واں ہو 12واں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ یہودی نے کہا 12 بتاؤ جس کا 13واں نہ ہو۔ فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ یہودی نے کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں۔ تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، ایک سورج دیکھا ہے اور ایک چاند جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ یہودی نے کہا چلو یہ بتاؤ کہ اللہ نے کون سی ایسی چیز خلق کی اور اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا۔ سوالات کا سلسلہ ابھی تھما نہیں تھا کہ یہودی عالم نے آپ سے کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گھوڑا۔ پھر کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جمعہ۔ بتاؤ کہ بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ کہا بہترین مہینہ؟ فرمایا رمضان المبارک۔ اور کہا کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت قرار کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا ہے اور اس کے مکر کا اقرار بھی کیا ہے، ان قید کن عظیم، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ یہودی نے سوال کیا کہ وہ بتاؤ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَالصَّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا اور ان سے بات بھی کی؟ آپ نے فرمایا 7 زمین اور آسمان۔ یہودی عالم نے آپ سے سوال کیا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خود خرید لیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ یہودی عالم نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے تھے۔ یہودی عالم نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سی قبر جو اپنے مردے کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑی تھی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا تاکہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر دریا کا سارا تماشا باہر دیکھتے رہیں۔ یہودی عالم نے آخری 25واں سوال کیا کہ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو گھر آئے، بکری کا خون کپڑوں پر لگا کر باپ سے جھوٹ بولا کہ یوسف کو تو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، لیکن حضرت
याकूब के इस्तगफार पर और उनकी तौबा करने पर अल्लाह पाक यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को जन्नत में दाखिल करेगा। यहूदियों के जब सवाल खत्म हो गए तो अब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या यहूदियों, मेरा भी एक सवाल है, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, तुम सारे यहूदियों ने उसका जवाब देना है। आपने फरमाया, मा मिफ्ताहु अल जन्ना, मुझे ये बताओ कि जन्नत की चाबी क्या है। सारे यहूदी खामोश हो गए, यहूदी आलम खामोश हो गया। तो नीचे मजमे से लोगों ने कहा कि बोलते क्यों नहीं हो, ए आलम, तुमने इतने सवाल किए हैं, बायजीद ने एक एक करके उसका जवाब दिया है और तुम्हें बायजीद का एक सवाल का जवाब नहीं आ रहा। इस पर यहूदी आलम ने खामोशी तोड़ी और कहा कि जवाब तो मुझे आता है, लेकिन तुम यहूदी मेरी बात नहीं मानोगे। यहूदियों ने कहा कि हम मानेंगे, तुम बोलो तो सही। यहूदी आलम ने कहा कि जन्नत की चाबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की चाबी मेरे हाथ में है और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर निकलेगा तो उसको जन्नत नसीब नहीं होगी। जन्नत का दरवाजा और जन्नत की कुंजी आपके हाथ में कोई लेकर नहीं जा सकता। और जब सारे जन्नती जन्नत के दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे तो जन्नत का दरवाजा बंद होगा। सारे जन्नती इकट्ठे होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, ए मेरे बाप, तू ही हमारा जद्दे अव्वल है, तू हमें जन्नत का दरवाजा खुलवा कर दे। हजरत आदम फरमाएंगे, ए लोगों, मैंने तुम लोगों को जन्नत से निकलवाया था, अब मैं तुमको जन्नत की चाबी कैसे दूं? जाओ, ये मेरे बस की बात नहीं। ये सुनकर लोग हजरत नूह के पास आएंगे और कहेंगे, आप जद्दे सानी हैं, आप ही हमारे लिए जन्नत का दरवाजा खुलवा दें। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी अपना सर नहीं में हिलाएंगे। लोग हजरत ईसा के पास आएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि मेरे बस की बात नहीं, जाओ मोहम्मद ए अरबी के पास चले जाओ, उनके हाथ में जन्नत की चाबी भी है और जन्नत का झंडा भी, वही जन्नत का दरवाजा खोल सकते हैं। उन्हीं के हाथ में अल्लाह ने ये शफात रखी है और वही तुम लोगों को जन्नत के अंदर लेकर जाएंगे। यहूदी आलम की यह बात सुननी थी कि सारे यहूदी आलम पर सख्ता तारी हो गया और मोहम्मद अरबी का एक गुलाम बायजीद बस्तामी खड़ा होकर नारे हक लगाकर वहां से चल दिया और पूरे मजमे को वहीं सख्ते पर छोड़ दिया। सामईन कदर, अल्लाह पाक मुझे और आपको सारे जहान को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।